کھانے میں زہر ملا دیا جائے نا تو صرف وہ شخص مرتا ہے جو وہ کھانا کھاتا ہے. کان میں جب زہر ڈال دیا جائے نا اللہ تو اس سے رشتہ مر جاتا ہے. کان کا زہر ہے نا یہ زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے, اور یہ کام معذرت کے ساتھ میری بہنیں زیادہ کرتی ہیں, ہم لوگوں کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں. اب جب لوگوں کی طرف دیکھو گے, خالق کو چھوڑ کے مخلوق پہ آؤ گے تو ڈپریشن تو ہوگا, ٹھیک ہو گیا, اینگزائٹی تو ہوگی, یعنی کہ بندے سے امید لگانا, گھبراؤ گے تو. اب جب آپ اللہ سے مانگو گے تو اللہ خود ہی کسی نہ کسی بندے کو اسائن کرے گا کہ اب میرے اس بندے کا کام تم نے کرنے. کام بندہ ہی کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم کے بعد کرتا ہے. تو کیونکہ مہینہ ایسا ہے تو اب یہ سوچ لیں کہ جوڑنا وہاں سے ہے, بالکل, اور جب وہاں سے جوڑیں گے نا تو یقیناً ڈپریشن میں کمی آئے گی. اور اس بات پہ جیسے تم نے کہا کہ میں اب ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوں, میں ایز اے پیسنجر بیٹھی ہوں, تو دیکھو یہ بات بہت صحیح ہے کہ ہم سب اگر بالکل اس بات کا توکل کر لیں کہ مجھ سے میرے رب جتنی محبت کرتا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, تو میرا رب مجھے نقصان نہیں ہونے دیتا. اس چیز کا یقین کر لیں اور اس کشتی پہ سوار ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. اور اب جو دوسری بات تھی تو میں یہ کہوں گی کہ واقعی خواتین کو, بلکہ ہم یہ ایڈریس بھی کریں گے, اور جیسے کہ ہم 2 دن سے ایک چیز کر رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں 1% چینج, تو میں یہ اس میں وہ والی چیز بھی آ جائے گی پلیز, میں کیونکہ 99.9% میں خواتین کو ایڈریس کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور 1% میرے بھائی حضرات بھی ہیں. ٹھیک کہ دیکھو کھانے میں زہر ملا دیا جائے نا تو صرف وہ شخص مرتا ہے جو وہ کھانا کھاتا ہے, لیکن کان میں جب زہر ڈال دیا جائے نا اللہ تو اس سے رشتہ مر جاتا ہے. اور پھر رشتہ ایک نہیں مرتا, ایک رشتہ مرنے کے بعد اس سے جڑے ہوئے رشتے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کان کا زہر ہے نا یہ زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے, اور یہ کام معذرت کے ساتھ میری بہنیں زیادہ کرتی ہیں. نند بھاوجوں کے جھگڑے ہو گئے اس میں ہو رہا ہے, ساس بہو کے مسئلے میں ہو رہا ہے, دیورانی جٹھانیوں کے مسئلے میں ہو رہا ہے, اور کبھی کبھی بہنوں میں بھی ہو جاتا ہے, ماں کو لے کے کبھی ایک بیٹی کبھی دوسری بیٹی یہ بھی کرتی ہے. تو یہ سوچو کہ ہم اس رشتے کو مار رہے ہیں اس زہر کے ذریعے جو کان میں جا رہا ہے, اور پھر سلولی اور گریجولی اس سے جڑے ہوئے رشتے مر رہے ہیں اور انسان اکیلا ہو رہا ہے. اور جب انسان اکیلا ہو رہا ہے تو وہ ڈپریشن, انگزائٹی اور نا امیدی کی طرف جا رہا ہے, اور نا امیدی موت بن کے کالے اندھیروں کی طرح سے اس کو گھیر رہی ہے. تو خدا را جب کوئی بات کرے نا تو یہ تہیہ کر لیجئے کہ اب آپ کے کان میں کوئی کسی کے لیے بولے گا تو خود پرکھیے, ہاں مت سن, جان لیجئے, بند کر لیجئے, کوئی دلیل مانگ لیجئے, پوچھ لیجئے جا کے, پوچھنے میں آر نہیں ہے. رشتے کو بچا لیجئے, ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ اس سے پوچھ لیجئے. بڑی بہت اچھی بات کی, اور میرا خیال ہے جو دل سے بات سے سوال آتا ہے اس کا ہم زندگیوں سے, جذبات سے, خود کے مطلب obviously میری خود کی ایکسپیرینسز, خود کی لرننگز, خود کی کوتاہیاں, خود کا سیکھنا. 1% چینج ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف سے ہیلتھ, مائنڈ, باڈی کیا ہو سکتا ہے آج کا؟ دیکھیں اب جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا خواتین کے پر بات کی تھی, لیکن میں وہی بات کہوں گی, خواتین جو ہے اپنے رشتوں کو سنبھالنے میں, ان کا خیال رکھنے میں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. تو اتنا نہ بھولیں کہ آپ کو وہ بھولنے کی نوبت آ جائے کہ مطلب آپ کے جو پیارے ہیں آپ سے بیزار ہو گئے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیا ہے. تو یہ نہ کریں, آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. تو کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, قطع کلامی معذرت, کیا یہ کہنا غلط ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جب آپ اتنی چیزوں سے گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں, اور پھر آپ کو کہیں نہ کہیں اس پروسیس میں جھٹکا لگتا ہے, میں نے اتنا کیا ان کے لیے اور انہوں نے, اور جس چیز کو اس عورت نے چھوڑا ان کے لیے, وہ اسی پہ اس کو اٹیک کرتے ہیں. بے تحاشا پیشنٹس ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں جو صرف ایک ہی شکایت لے کے آتے ہیں. جس طرح سے وہ روتی بلکتی آتی ہیں نا, پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل قربان کر کے سب کچھ زندگی خراب کر کے. کیا کہتی ہیں آپ ایسے پیشنٹس کو؟ میں کہتی ہوں اپنے آپ سے پہلے محبت کرو, اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکل جانا ہے. آپ اپنے آپ سے محبت کرو, آپ اچھے دکھ رہے ہو, اچھے لگ رہے ہو, آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے اکیلے کھڑے ہونے کی, آپ کے ساتھ جڑے ہوئے سب رشتوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری محتاج نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر توجہ دو. واہ,
تو وہ پلٹ کے آپ کو مطلب ایٹ لیسٹ اس کو ایڈمٹ تو کریں گے. بیوٹیفل ڈسکشن جی, بیوٹیفل ڈسکشن. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت انسان ان سائڈ آؤٹ, یوں کہوں گی کہ ایک مضبوط عورت ہونا چیلنج ضرور ہے, لیکن جب وہ مضبوطی پا لیتی ہے نا تو اس کا جو شکر اور جو ایک کرم ہوتا ہے نا اللہ پہ, وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, وہ لیول کچھ اور ہے. میں نے کہا تھا آج کی جو مہمان ہوں گی وہ کیسی شخصیت ہیں جنہوں نے کئی کردار نبھائے, لیکن آغاز ان کا کہاں سے ہوا؟ پاکستان ٹیلی ویژن سے. ہم سب کی بہت ہی فیوریٹ ہیں. کون ہیں اس وقفے کے بعد؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. میں ہمایہ خان.